بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ منیت المصلی و غنیت المبتدی کے نئے درس میں ہم شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاذ فضل و احسان اور نعمت و منت ہے کہ ہم ایک متبرک کتاب کے درس میں شامل ہیں۔ جو عبارت ہم نے پڑھ لی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اجمعین تک متن کی عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، اور اس کی ہم ایسی تشریح پڑھ رہے ہیں جو اگلی کتابوں میں اس قسم کا جہاں بھی متن ہوگا یا یہ الفاظ ہوں گے تو اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کو آلریڈی معلوم ہوگی۔ تو ہم پہنچ گئے تھے جی وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہاں تک کی تشریح ہماری ہو چکی تھی۔ اور اگر آپ نے لکھا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہ پچھلی بار جب اشارات ہم نے لکھے تھے تو اس میں ہم نے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کے بعد کیا لکھا ہے؟ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لکھا ہے یا درمیان میں لکھ لیں؟ یہ درس نمبر 5 ہے 6 ہے؟ آپ پورا لکھ لیں، درس منیت المصلی اور بریکٹ میں 5 اشارات۔ اب یہ گزشتہ سے پیوستہ، گزری ہوئی کو گزشتہ کہتے ہیں اور پیوستہ کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا۔ تو اگر آپ نے پہلے کوئی بات کی ہوئی ہے اسی کو آگے چلانا چاہیں گے یا لکھنا چاہیں گے تو آپ ہیڈنگ دیں گے اوپر گزشتہ سے پیوستہ، یعنی گزرے ہوئے سے ملا ہوا، ملی ہوئی بات، ملی ہوئی گفتگو، ملی ہوئی تحریر۔ تو نمبر جو بھی بنتا ہے وہ آپ کر لیں، اور الصلاۃ والسلام، یہ اسے کہتے ہیں نقطتان، انگریزی میں کولن کہتے ہیں اور عربی میں نقطتان، یہ ڈال لیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کلمات کی یا اس کلمہ کی وضاحت ہوگی۔ جب بھی کسی لفظ کا معنی لکھنا ہو، اس کی وضاحت کرنی ہو، تو وہ لفظ لکھنے کے بعد یہ نقطتان ہوں گے کولن، اور اس کے بعد آپ اس کی جو وضاحت ہوگی وہ لکھیں۔ میں نے اپنی شرح میں تو بہت تفصیل سے لکھا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک کوشش کریں، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ الگ کاپی بنانی ہے تو الگ بنا دیں، درس منیت المصلی اس کا نام رکھیں، نیچے لکھیں سوالن جوابن، نیچے جو کچھ بھی میں پڑھا رہا ہوں وہ سوال جواب کی شکل میں آپ لکھتے جائیں۔ وہ ایک تو پورا درس منیت المصلی سوالن جوابن ایک کتاب بھی بن جائے گی، ہر ٹیسٹ میں اور آخری فائنل ایگزام میں آپ کے لیے بہت ہی وہ معاون ہوگی، ہیلپر ہوگی۔ پچھلے جو ہم نے چیزیں پڑھ لی ہیں یقیناً آپ نے وہ یاد کر لی ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم لیں گے جی لفظ الصلاۃ کو، تو یہ مین ہم نے لکھا، یہ لکھنے کا ایک انداز ہے۔ اب چونکہ مزید اس کے اندر تشریح ہوگی تو مزید فاصلہ کریں گے، آپ لکیر لگا لیں، تو یہاں لکھیں جی الصلاۃ، اس کے سامنے پھر وہی نقطتان۔ اب صلاۃ کا جو معنی ہے اس میں دو قول ہیں، الصلاۃ
میں دو، اور دو کے اوپر ایسے بریکٹ میں دو لکھیں، دو قول ہیں. اچھا اب جب آپ نے کہا دو قول ہیں یعنی دو باتیں ہیں تو ان کی مزید وضاحت کرنی ہے، تو ہیں کے بعد آٹومیٹیکلی پھر نقطتان ہو، دو قول ہو. نمبر ایک، جمہور کا، یہ لفظ جو ہے نا جیم کے اوپر پیش ہے، جمہور کا قول، اور دوسرے نمبر پر ہے علامہ زمخشری. ایک دفعہ نام یاد کر لیں، علامہ زمخشری کا قول. اب جمہور کا جو قول ہے، میں تو چونکہ وائٹ بورڈ اور آگے جگہ ہے نا، آپ نیچے لکھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے کہ صلاۃ کا معنی ہے دعا، صلاۃ کا معنی ہے تعظیم، اور صلاۃ کا معنی ہے ثنائے کامل. ثنا کہتے ہیں تعریف کو، تعظیم کے اندر بھی تعریف چھپی ہوتی ہے، تعریف کے اندر تعظیم چھپی ہوتی ہے، تعظیم کے اندر تعریف چھپی ہوتی ہے. جس کی آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کی آپ تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی آپ تعظیم کر رہے ہوتے ہیں اس کی آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. دعا، تعظیم، ثنائے کامل. ایک اور معنی بھی ہے مہربانی. ہاں، مہر جو ہے نا ایک ایسی ایکشن کو کہتے ہیں جس کے اندر محبت شامل ہو، اسے کہتے ہیں فارسی میں مہر. ایک ایکشن ہے، ایک جذبہ ہے، انسان کے اندر کوئی 21-22 جذبے پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے مہر. مہر سورج کو بھی کہتے ہیں فارسی میں، اور مہر کا معنی محبت ہے، یعنی وہ ایکشن. تو وہ جو ایکشن کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مہربان، اور جو ایکشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مہربانی. مہربان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مہربان وہ ہوتا ہے جو آلریڈی مہربان ہے، شروع سے ہی مہربان ہے. ایک وہ مہربان ہے جو کسی عہدے پر ہے، وقتی طور پر اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مہربانی کر سکتا ہے، تو پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ مہربانی کیجیے، مہربانی کیجیے. اگر کوئی استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ کسی کھلنڈرے بچے کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دیتا تو اس کے والد کہتے ہیں کہ مہربانی کیجیے. تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایکشن کیجیے جس ایکشن میں ایک مہر ہے، ایک محبت ہے. تو صلاۃ جو ہے اس کا معنی دعا بھی ہے. دعا بھی جب آپ کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک محبت کا ہی ایکشن ہے، تعظیم، ثنائے کامل، مہربانی. یہ تو ہو گیا جی جمہور کا قول. اب آتے ہیں علامہ زمخشری کا قول. علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ صلاۃ مصدر ہے باب تفعیل کا. آپ نے باب تفعیل پڑھ لیا ہے؟ ابھی آپ نے نہیں پڑھا نا؟ تو مجرد کے جو 6 ابواب ہیں وہ شروع کر دیے آپ نے؟ وہ بھی نہیں شروع کیے؟ مجرد کے آپ پہلے 6 ابواب پڑھیں گے جنہیں کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد. پھر رباعی کے پڑھیں گے، انہیں کہا جاتا ہے رباعی مجرد، 2 باب ہیں. مجرد سے فارغ ہو جائیں گے، پھر مزید ثلاثی مزید کی طرف آئیں گے، تو ثلاثی مزید کے جو 12 مشہور ابواب ہیں ان میں سے ایک ہے باب تفعیل. تو صلاۃ اس کو بھی اوور لائن کریں کیونکہ اس کی ہم توضیح کر رہے ہیں. مصدر خود ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، اس کو بھی اوور لائن کریں. باب تفعیل خود ایک ٹرم آ گئی، اس کو بھی اوور لائن کر دیں. صلاۃ مصدر ہے باب تفعیل کا جس کا معنی ہے سرین، سرین سین کے ساتھ اور سین کے اوپر پیش، سرین کا
حرکت کرنا ابلیغ کو حرکت دینا، یا آپ پورا لکھ لیں سورین کو حرکت دینا. سورین کہتے ہیں جی بیک کو، ہپس انگریزی میں ہپس جو ہیں، بیک پنجابی میں پیچھا کہتے ہیں. یہ جو کمر سے نیچے جگہ ہپس، اس کو کہتے ہیں سورین. سورین کا حرکت کرنا یا سورین کو حرکت دینا یہ ہے. یہ تو ہو گیا لغوی معنی صلاۃ مصدر کا. بعد میں مجازی طور پر ارکان مخصوصہ پر بولا جانے لگا. آپ بے شک پورا لکھ لیا کریں، بعد میں یہ لفظ ایسے لکھ لیں، کیونکہ آپ ذرا مکس بیٹھے ہیں نا، کچھ بڑے بیٹھے ہیں کچھ چھوٹے بیٹھے ہیں. بعد میں یہ لفظ مجازی طور پر ارکان مخصوصہ پر بولا جانے لگا. یعنی ارکان مخصوصہ کیا ہے؟ یعنی نماز. نماز مجموعہ ہے ارکان مخصوصہ کا. پہلا رکن کیا ہے؟ قیام، یہ ایک مخصوص رکن ہے. رکوع ایک مخصوص رکن ہے. سجدہ ایک مخصوص رکن ہے. نماز اے ٹو زیڈ ارکان ہیں، اور وہ ارکان کون ہیں؟ ارکان مخصوصہ، یعنی خاص قسم کے ارکان ہیں. تو پہلا تو ڈکشنری میں لغت میں سورین کو حرکت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا صلاۃن، لیکن بعد میں صلاۃن کا لفظ نماز پر، ارکان مخصوصہ کا آپ نے یاد رکھنا ہے، ارکان مخصوصہ پر بولا جانے لگا یعنی نماز. چونکہ نماز میں ہپس کو بیک کی حرکت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پھر مجازی طور پر آپ جب ایم اے کر لیتے ہیں، ایم اے کے بعد آپ کسی زبان میں آگے جانے چاہتے ہیں نا، اس وقت پھر آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی لفظ کیسے بنتا ہے، اس کا معنی کیسے وجود میں آتا ہے. مجازی طور پر یہ اسی لیے صلاۃ کا معنی نماز لیا گیا، کیونکہ سورین کی جو حرکت ہے وہ اس میں زیادہ ہے. چلو جی، اب خلاصہ کے طور پر کہتے ہیں کہ لفظ الصلاۃ کے دو معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے جی جمہور نے، جمہور سے مراد جو ہے اکثر جو اہل علم ہوتے ہیں نا، جمہور اکثر اہل علم پر بولا جاتا ہے. تو اکثر اہل علم جس لفظ کا جو معنی بتا دیتے ہیں اسے کہتے ہیں جمہور کا معنی. اور مخصوص کوئی عالم دین، کوئی محقق، کوئی فاضل، کوئی علامہ، کوئی اسکالر اٹھتا ہے اور وہ باقاعدہ زبان کا، چونکہ یہ زمخشری زبان کا بہت ماہر تھا، آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت بڑا، یعنی عربی کا بہت ماہر تھا، بہت بڑا شخص تھا. تو اس نے کیا معنی کیا؟ اس نے حقیقی معنی بتایا اور پھر یہ بتایا کہ بعد میں یہ اب دو معنی ہو گئے. صلاۃ کا معنی دعا، یہ تعظیم ثنا کامل مہربانی اس میں آ گیا، اور صلاۃ کا معنی نماز. اب یہاں صلاۃ کا معنی کون سا مراد ہوگا؟ یہاں صلاۃ کا پہلا معنی مراد ہے. لکھیں، یہاں صلاۃ کا پہلا معنی مراد ہے، اور وہ کون سا ہے جی؟ دعا، تعظیم ثنا کامل مہربانی. دعا کر لیں آپ. ہاں بہت اچھا کیا ہے. مجھے بہت دقت ہو رہی تھی اور میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے. دوسری لائٹ بھی لگا دیں. یہ ہے انسان کا دماغ کہ چاہتے ہو یہ بھی ٹھیک ہو گیا. دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کہنا ہے. یہ بھی دماغ میں نہیں آ رہا تھا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے انسان کا دماغ کیسا بنایا ہے. انسان کا دماغ ایک سمندر ہے. جیسے کائنات، ایک دفعہ غالباً میں نے حبیب کو بتایا تھا کہ دماغ کو آپ ایک سمندر سمجھ لو، اس پوری کائنات کو ایک سمندر سمجھ لو، سب کچھ اس میں ہے. ایک نئی بات بتانے لگا ہوں، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، وہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور وہ اس سمندر میں اپنی اپنی جگہ موجود ہے.
ہم اس چیز کو کسی کو 2024 میں دیکھتے ہیں، کوئی 2025 میں دیکھ رہا ہے. یہ کلاس جو ہے یہ پہلے ہو چکی ہے لیکن نظر اب آ رہی ہے. یہ انشاءاللہ باتیں آپ کو بعد میں سمجھ آئیں گی. اچھا، اب ہم یہاں ایک بات یہ ہوگی، سوال یہ ہوگا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جناب محمد کریم پر صلات بھیج، ہم بھی صلات بھیجتے ہیں. تو اس اعتبار سے صلات کا معنی کیا بنے گا؟ تو یہ ہے کہ صلات کی نسبت. اب آگے اسی ضمن میں ہم لکھیں گے صلات کی نسبت کے حوالے سے معنی میم کے اوپر زبر، معنی کے بعد وہی نقطتان. اب یہاں ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت میں تفسیر ریاض القرآن میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا یہ ہے، اگر نسبت کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے. اگر پورا لکھ لیں، اگر صلات کی نسبت، ایسے لکھ لیں تاکہ آپ کو پھر بھولے نہیں. اگر صلات کی نسبت خدا تعالی کی طرف ہو، بعد میں آپ اپنے موبائل سے اس کا فوٹو بھی آپ بنا لیں، تو مانا ہوگا کولن رحمت. نمبر 2، اگر صلات کی نسبت اس کے بعد کوما، ملائکہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو. ملک ان کی جمع ہے، ملکن کی جمع ہے ملائکہ. اگر صلات کی نسبت ملائکہ، اس کو بھائی کنڈی لگا دو نا، ملائکہ کی طرف ہو تو اس سے مراد یہ کنڈی نہیں لگ سکتی. ہاں، اس سے مراد استغفار ہوگی یعنی مراد. نمبر 3، اگر صلات کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہوگی. وہی پہلا معنی جو ہے نا، دعا کو اوور لائن ہوگی. چوتھے نمبر پر ہے، اگر پورا لکھیں، آپ نے پورا لکھنا ہے. یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے آپ نے نہیں کرنا. اگر ایسے آپ نے کیا، دیکھو علم حاصل کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، لکھنے والے بھی کروڑوں ہیں، کتابیں پڑھنے والے بھی کروڑوں ہیں، امتحان دینے والے بھی کروڑوں ہیں، لیکن عالم کروڑوں نہیں بنتے. اس لیے عالم نہیں بنتے کہ بے ادبی، گستاخی، کتاب کی بے ادبی، تحریر کی بے ادبی، استاد کی بے ادبی، جگہ کی بے ادبی، علم کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی لوہے دماغ سے تمام علوم کو مٹا دیتا ہے. کیا لکھا جی؟ اگر صلات کی نسبت وحوش و طیور، واو کے اوپر پیش اور طا اس کے اوپر بھی پیش، طیور. اب وحوش کے نیچے لکھیں جی
درندے، اور طیور کے نیچے لکھے پرندے. ہاں درندے اصل میں ہے درندے، تو پھر کثرت استعمال سے وہ تشدید غائب ہوگی درندے. تو دریدن فارسی میں کہتے ہیں چیرنا پھاڑنا. تو جو چیرنے پھاڑنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں درندہ، درندہ. ٹھیک ہے. اور پریدن کا فارسی مصدر ہے جس کا معنی ہے اڑنا، تو اڑنے والے کو کہتے ہیں پرندہ. پرندہ بھی اس میں فاعل، درندہ بھی اس میں فاعل. فارسی میں اس میں فاعل بنانے کا طریقہ آپ پڑھ لیں گے. وحوش و طیور کی طرف ہو تو مراد تسبیح ہو، تحلیل ہوگی. تحلیل لا الہ پڑھنا. یہ حضرت نے ادھر تفسیر القرآن مختصر لکھا ہے، لیکن یہ حضرت نے لکھا ہے جی شرح خطبہ شرح جامی. یہ میں نے ایڈٹ کر کے چھاپا تھا. اب آگے چلتے ہیں، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، لیکن آگے چلتے ہیں اور آگے بھی ظاہر ہماری لکیر پیچھے چلی جائے گی پھر مین میں. اور وہاں کیا ہے؟ السلام. واؤ کا معنی تو اور ہو گیا نا. السلام کے دو معنی ہیں. اگر آپ کی قسمت میں گلستان سعدی کا سبق ہوا، مجھے کوئی وہ خوش فہمی نہیں ہے، لیکن امید ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ آپ گلستان سعدی پڑھو. اس میں ہے، جب ہم نے پڑھا تھا اس وقت یاد کیا تھا، باران رحمت بے حسابش ہمارا رسیدے، وخان نعمت بے درے غش ہما جا کشیدے. سلام کے دو معنی ہیں. آگے نقطتان. نمبر 1 تحیت، جیسا ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، ملتے ہیں آپس میں، یہ ہے تحیت. اور دوسرا معنی ہے سلامتی. ملتے وقت جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ایک خاص ایکشن کا اظہار کرتے ہیں، اس ایکشن کو کہتے ہیں تحیت. اور دوسرا معنی ہے سلامتی، ہر قسم کی سلامتی. السلام اللہ کا نام بھی ہے، وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی تشریح مختلف بزرگوں نے کی ہے. ایک بہترین تشریح کی ہے امام غزالی نے، وہ لکھ لیں اسماء حسنہ. میرے خیال میں اس کتاب کا نام ہے المقصد الاسنا فی شرح اسماء الحسنہ. عربی زبان جب آپ کی اچھی ہو جائے گی تو وہ پڑھ لینا. امام غزالی نے ایک ایک اللہ کے نام کی تشریح کی ہے، اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ کون سے اللہ کے نام کا بندے پر کیا اثر ہوتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلام کا ایک معنی ہے تحیت، سلام کا دوسرا معنی ہے سلامتی. یہاں کیا مراد ہے؟ تو آپ لکھیں گے یہاں صلاۃ کا مترادف ہے. مترادف ان دو کلموں کو کہتے ہیں کہ جو معنی میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. ویسے تو بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی مترادف نہیں ہوتا. بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی مترادف نہیں ہوتا. یہ باتیں لکھا کرو. لیکن عمومی طور پر جو دو کلمے معنی میں آپس میں زیادہ تر ملتے جلتے ہوں تو انہیں مترادف کہہ دیا جاتا ہے. تو صلاۃ کا معنی ہم نے کیا کہا تھا کہ دعا، اور پھر نسبت کے اعتبار سے کئی معنی کر دیے ہیں. تو اب ہم نے یہاں کہہ دیا ہے کہ یہاں اس متن میں لفظ السلام صلاۃ کا مترادف ہے. والصلاۃ والسلام علی، اب کتاب کی طرف دیکھیں تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ والصلاۃ والسلام علی
اللہ کے آپ شرح میں تعامل میں اللہ کے کئی معانی پڑھیں گے، ان میں ایک استعلاء ہے۔ اللہ کا لفظی معنی ہے پر، اوپر، جیسے ہم کہتے ہیں نا الکتاب علی المنضدہ، کتاب میز پر ہے، کتاب میز کے اوپر ہے، تو وہاں استعلاء اس کا معنی مراد ہے۔ کبھی ضرر کے معنی میں آتا ہے، آگے جا کے آپ پڑھیں گے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور دعا ہو، ٹھیک ہے جی، خاص تعظیم، خاص تعریف یعنی صلات، اور اسی کا مترادف سلام ہو کس پر؟ اعلی محمد، آگے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آ گیا، تو پھر ادھر ہی پیچھے لکھیں گے، مین میں لگائیں گے، اور یہاں اس میں گرامی لکھیں گے محمد، پورا کیا ہے؟ محمدن، اس کے بعد نقطتان۔ تو پہلی بات جو اس کے بارے میں ہے وہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذاتی ہے۔ گویا ایک الہام ہوا، خصوصی طور پر بطور الہام یہ آپ کا نام رکھا گیا۔ آپ سے پہلے کسی بھی نبی، کسی بھی رسول یا کسی بھی اللہ کے برگزیدہ بندے کا یہ نام نہیں تھا۔ لفظ محمد بنا کیسے ہے؟ تو اب ہم داخل ہوں گے جی۔ علم صرف آپ کو اچھا لگتا ہے یا اچھا نہیں لگتا؟ سچ بولنا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بڑے ذہین ہو، ہاں جی سچ بولو۔ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہتا مجھے اچھا نہیں لگتا، نمبر ایک۔ اور چلو، تو یہ ایسے ہے کہ اس کو ہم جنگل سے تشبیہ دیتے ہیں، علم الصرف، جنگل کو عربی میں کہتے ہیں غابت۔ تو اب ہم داخل ہوں گے فی غابت الصرف، صرف کے جنگل میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ لفظ محمد کیسے بنا ہے جی؟ باب تفعیل سے، باب تفعیل۔ ماسٹر صاحب جب میں تھا نا چوتھی کلاس میں، اس وقت ہم گردانے تو پڑھ ہی رہے تھے، والد صاحب جیسے یاد کرواتے کر ہی رہے تھے، لیکن چوتھی کلاس میں میرا یہ نظریہ تھا کہ عربی کو چھوڑو، اصل ہے فارسی، اور ذوق سے میں فارسی کو یاد کرتا، حتیٰ کہ مصرے کہنے شروع کر دیے چوتھی کلاس میں ہی۔ لیکن جب میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کہا فارسی کیا ہے؟ فارسی نتھنگ، اصل عربی ہے، اتنی وسیع زبان کے۔ جب میں نے کہا کہ 500 نام ہیں عربی میں شیر کے، لکھو شیر، لائن جسے کہتے ہیں، شیر کے عربی میں 500 نام ہیں۔ مزہ تو آیا نا؟ پنجابی میں صرف شیر، ٹھیک ہے جی، ہمارے پنجابی میں جانوروں کے، وہ یہ بھیڑا ہے، اس کی چلو 2-3 نام، تکھر بھی کہتے ہیں، وہ شیر نہیں کہا میں نے، شیر ایک ہے، شیر ہاں لائن، اس کے 500 نام ہیں عربی میں۔ دنیا میں کوئی زبان لاؤ، پنجابی کی وسعت کا دعویٰ کرنے والے، پنجابی تو ہماری اپنی زبان ہے نا، پنجابی کی وسعت کا دعویٰ کرنے والے لائن شیر کے نام ایک ہی ہے، شیر، زیادہ سے زیادہ کوئی اور اس کی شکل کو دیکھ کے نام رکھ لیں گے، جیسے یہ سور ہے، پگ، جسے یہ اس کو پیڑا یا تکھر یا اس طرح 2-3 نام ہے اس کے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے جی باب تفعیل میں؟ وہ بنے گا جی حمد یحمد
تحمیدن، تعریف کرنا. تو اب اسم فاعل بنے گا جی محمدن، محمدن تعریف کرنے والا. اور اسم مفعول بنے گا محمدن، جس کی تعریف کی جائے. تو محمدن کا معنی کیا ہو گیا علم صرف کی روشنی میں؟ جس کی تعریف کی جائے. آپ آگے جا کے کتاب پڑھو گے جس کا میں نے ترجمہ و تشریح بھی کیا ہے، فصول اکبری، اس میں آپ پڑھو گے خاصیات ابواب، اور جب پہنچو گے باب تفعیل پر تو اس کی ایک خاصیت ہے تکسیر، زیادہ کرنا. تو اب تکسیر کی خاصیت یہاں لگے گی تو محمد کا معنی ہوگا جس کی بار بار تعریف کی جائے. لکھو محمد کا معنی کیا ہوا؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، یعنی وہ ذات جس کے فضائل بہت ہوں اور اس کی بار بار تعریف کی جائے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے. انتہا ہمارے نزدیک ہوتی ہے گنتی سے، ٹھیک ہے؟ تو گنتی وہاں ختم ہو جاتی ہے. ادھر میں نے شعر لکھا ہے، آپ چونکہ فارسی پڑھ رہے ہو تو یہ شعر لکھو جی، بقول شیخ عبدالحق محدث دہلوی. بقول شیخ عبدالحق، یہ جو کچھ میں بولتا ہوں یہ لکھ لیا کرو، اور کوئی بھول جائے تو بعد میں پوچھ لیا کرو، اور بعد میں پوچھنے کا موقع نہ ملے تو جب موقع ملے پوچھ لیا کرو. بقول شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اب یہ جو قول ہم لکھ رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، یہ شعر ہم لکھ رہے ہیں نا، تو جب شعر لکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ علامت لگاتے ہیں. تو یہاں آپ یہ علامت لگاؤ گے، یہ لگاؤ یہ علامت الٹا سواد. اب اس علامت کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نثر میں لکھتے آئے ہو میں لاہور گیا تو میں اٹک گیا تو صبح میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہو گئی اور کیا خوب کہا مرزا غالب نے کے بعد آپ یہ علامت لگاؤ گے. جب یہ علامت لگاؤ گے تو اس کا معنی ہوگا کہ نیچے اب آ گیا شعر. جب ہم چوتھی پانچویں کلاس میں تھا تو اس وقت مجھے لطیفے سننے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور خاص کر لمبے لمبے لطیفے، اور میں پڑھتا بھی رہتا تھا. اس وقت بندہ کہانیوں کی کتابیں اور یہ پڑھتا رہتا ہے نا، کہانیاں اچھی لگتی. تو یہ ہے جی شعر کی علامت. اب نیچے شعر کیا ہے جی؟ ہر مرتبہ کے بود، ہر مرتبہ کے بود در امکان بروست ختم. پہلا مصرع ہے ہر مرتبہ کے بود در امکان بروست ختم. غلط لکھا ہے تو درست کر لیں. ہر مرتبہ کے بود در امکان بروست ختم. اگلا مصرع ہے جی ہر نعمتے کے داشت خدا شد برو. ویسے تو زیر زبر نہیں لگاتے نا فارسی پر، لیکن آپ لگا لو کیونکہ آپ ابتدائی طالب علم ہو نا، تو آپ چوکنے ہو جایا کرو، ڈر جایا کرو اس وقت سے جس وقت آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا، تو ابھی سے زیر زبر لگا لو تو اس وقت پڑھنا آ جائے گا. دوسرا مصرع ہے جی ہر نعمتے کے داشت خدا شد برو تمام. ویسے تو اس کا ترجمہ کافی تھا، لیکن آپ چونکہ ابتدائی طالب علم ہے تو آپ کو تو ایک ایک لفظ سمجھانا پڑے گا. ہر کا مطلب ہو گیا ہر یعنی تمام، آل. مرتبہ کا ہو گیا مرتبہ، درجہ، عہدہ، فضیلت کا مرتبہ.
کے بیان کا ہو گیا، بود تھا، در میں، امکان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ممکن ہونا، امکان جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں، تو یہ نون ہونا کے ساتھ، شعر میں نون ہونا کے ساتھ آ گیا امکان. ویسے پورے لفظ کیا ہے؟ امکان. امکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ممکن ہونا. آگے جا کے اسم فاعل اس میں علم صرف میں پڑھو گے نا، امکن یمکن امکانا فهو ممکن، ممکن ہونا. بروست اصل میں کیا تھا؟ بروست. بروست کیا ہے؟ بروست. ایسے لکیر لگا کے اوپر لکھ لیا کرو، بر اوست. اوست بھی پھر کیا تھا؟ است. تو وہ است پھر اوست، بر اوست، اس کے اوپر. بر اوست اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے. بر او است اس کے اوپر ہے. ختم، ختم کا معنی اینڈ، ختم. ہر مرتبہ جو کہ ممکن تھا اس کے اوپر ختم ہے، یعنی ہر مرتبہ جو کہ ممکن تھا، دائرہ امکان میں تھا، اس کے اوپر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس ذات مقدس پر ختم ہے. ہر مرتبہ کہ جو ممکن تھا، بھئی جو ممکن نہیں ہے اسے کہتے ہیں محال، تو جو محال ہے اسے کہتے ہیں انگریزی میں امپاسبل. تو جو امپاسبل ہے وہ تو ہے ہی امپاسبل، لیکن جو پاسبل تھا وہ سارے کے سارے مرتبے حضور پہ ہو گئے ختم. ہر نعمت، ہر وہ نعمت کے داشت خدا، جو رکھتا تھا خدا، یعنی ہر وہ نعمت جو خدا کی تھی، شد برو تمام، ان پر، اس ہستی پر پوری ہو گئی. تمام کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا، اور برو بار او، بار او اس کے اوپر، تمام، مکمل. کیا خوبصورت شعر کہا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے. تھوڑے ہی شعر کہے ہیں لیکن بہت اچھے کہے ہیں. اچھا، شعر میں جب پڑھتے ہیں نا، وزن کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب دو ساکن اکٹھے ہوں نا، دو ساکن، تو شعر میں وزن کی خاطر دوسرا ساکن متحرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر تین ساکن اکٹھے ہو جائیں، جیسے بروست میں کتنے اکٹھے ہوئے؟ واو ایک ساکن، سین دوسرا ساکن، تا تیسرا ساکن. تو تیسرا ساکن جو ہوتا ہے وہ وزن میں پھر پڑھنے میں نہیں آتا، تو صرف بروس رہ جائے گا، بروس، تا حذف ہو جائے گی. وزن جب کریں گے تو آپ پڑھیں گے ہر مرتبہ کے بود در امکان بروس خط مفعول فاعلات و مفاعیل فاعلن، یہ اس کا وزن ہے. ہر نعمت کے داش، الف ساکن، شین ساکن، تا ساکن، تین ساکن کٹھے ہو گئے، تیسرا ساکن ڈیلیٹ ہو گیا، پیچھے رہ گیا داش، تو وزن میں پڑھا جائے گا ہر نعمت کے داش خدا شد برو تمام، مفعول فاعلات و مفاعیل فاعلن. اسے وزن کا جو علم ہے اسے علم العروض کہتے ہیں. آگے جا کے آپ پڑھیں گے. علم العروض اگر انسان کو نہ آتا ہو تو سارے شعر غلط پڑھتا ہے، بلکہ شعر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے، اور کسی شاعر کے سامنے پڑھے تو شاعر کا یہ سمجھ کے خون کر کے رکھ دیتا ہے. اور اگر کسی بڑے استاد کا پڑھا ہو، شیخ سعدی کا شعر پڑھا جا رہا ہو، یا رومی کا شعر پڑھا جا رہا ہو، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا شعر پڑھا جا رہا ہو، یا اعلی حضرت کے جو بہت سارے مولوی شعر پڑھتے تھے، اس میں بہت سے مرکبات کی غلطیاں کرتے تھے. کئی مشہور مولوی بھی گزرے، میں نام نہیں لینے چاہتا، انہوں نے اعلی حضرت کے اشعار کو اتنا خراب کیا ہے کہ خدا کی پناہ. ہر مرتبہ کے بود در امکان بروس ختم، ہر نعمت کے داش خدا شد برو تمام. جو مرتبہ بھی تھا، ممکن تھا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے. تو اس کیوں یہ ہے جی محمد کا معنی، وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے. یہ جملہ لکھ لیں، وہ ذات یا وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے، یہ مراد ہے، اور لفظ کا معنی بھی ہو گیا. اب چونکہ وقت مختصر ہے تو اب ہم آگے بڑھنے کے بجائے اسی کا خلاصہ کر لیتے ہیں. تو ہم نے پڑھا جی والصلاۃ والسلام، اور یہاں ایک فعل کا اضافہ کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور وہ ہے نازل. تو ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور نازل ہو صلاۃ اور سلام
अला मुहम्मदिन, जनाब मोहम्मद करीम पर। अच्छा, जब हम कहते हैं कि सलात और सलाम नाजिल हो, किसकी तरफ से? अगर अल्लाह की तरफ निस्बत है तो हम फिर कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाजिल हो जनाब मोहम्मद करीम पर। फरिश्तों की तरफ निस्बत है, फरिश्तों की सलात क्या है? तो फरिश्ते इस्तिग़फ़ार की दुआ करते हैं। अब हुजूर के लिए इस्तिग़फ़ार क्या होगा? हुजूर के लिए इस्तिग़फ़ार का माना ये होगा बंदों के लिए उनके गुनाहों की बख्शिश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात में इजाफा। देखो ना, यहां सनाए कामिल भी है ना, तो ये दर्जात में इजाफा दुआ। और बंदे जब कहते हैं कि आप पर सलात हो तो वो दुआ करते हैं, और दुआ का मतलब क्या होता है? ताज़ीम, सनाए कामिल। यानी जब बंदे कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह सलात भेज जनाब मोहम्मद पर, तो बंदे क्या कह रहे होते हैं? ऐ अल्लाह जनाब मोहम्मद करीम की ताज़ीम में इजाफा फरमा, उनकी सना और तारीफ में इजाफा फरमा, ये है मेरी दुआ, यानी मेरी ये दुआ जिसका ये मतलब है कबूल कर। अब कुछ जाहिल लोग आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, ओ जी इनको तो दुरूद का माना ही आज तक नहीं पता चला, ये अल्लाह को कहते हैं कि तू दुरूद भेज, अल्लाह कहता है तुम दुरूद भेजो, ये अल्लाह को कहता है तू दुरूद भेज। ये इस तरह एक शख्स बकवास कर रहा था कि अल्लाह कुरान में कहता है कि सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, दुरूद भेजो और सलाम भेजो, और ये अल्लाह को कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू जनाब मोहम्मद पर दुरूद भेज। अल्लाह कहता है तुम दुरूद भेजो, ये अल्लाह को कह रहा था तू दुरूद भेज। इस तरह जाहिलाना बातें कर रहा था। अगर उसने किसी उस्ताद के पास बैठ के पढ़ा होता है जी, तो फिर उसे पता होता कि सलात का माना क्या है, जमहूर क्या कहते हैं, ज़मख़शरी क्या कहता है, निस्बत के एतबार से सलात का पहला माना, निस्बत के एतबार से सलात का दूसरा माना, निस्बत के एतबार से सलात का तीसरा माना, निस्बत के एतबार से सलात का चौथा माना। ये जब उस्ताद के पास बंदा बैठ के पढ़ता है, फिर इंसान जाहिलाना बातें नहीं करता, जिसे पंजाबी में कहते हैं चबलियां, फिर वो नहीं मारता, वो फिर इस तरह की बातें करता है। अच्छा, जब इस तरह का जो इल्म होता है ना, ये मुश्किल होता है, याद करना, लिखना भी मुश्किल, याद करना भी मुश्किल, ज़हन में बिठाना भी मुश्किल, आगे बयान करना भी मुश्किल। फिर लोग इस किस्म की मुश्किलों से जान छुड़ा लेते हैं। वो कहते हैं मुश्किल है नहीं, इसके आसान है। शायद कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि जो आसान ना हो जाए। और आसानी क्या होती है कि इस जंगल में जाओ ही नहीं, इल्म सिर्फ पढ़ो ही नहीं, क्यों जी? हाँ, खामखा गिरदाने याद करनी पड़ती। हालांकि अगर समझ के पढ़ो ना इल्म सर्फ को, इतना मजा ऐसे इल्म में है कि आप कहोगे यार बस मैं सर्फ पढ़ता रहूं, पढ़ाता रहूं, पढ़ता रहूं, पढ़ाता रहूं, पढ़ता रहूं, पढ़ाता रहूं। उसके बाद है जी अस्सलाम, पहला माना तहियत था, दूसरा माना सलामती था, और हमने कहा कि यहां सलात का मुतरादिफ है। तो जब हम कहते हैं कि या अल्लाह अपने हबीब पर जनाब मोहम्मद करीम पर सलाम भेज, तो मतलब यह होता है कि उनकी ताजीम में इजाफा कर, उनकी सना में इजाफा कर, उनकी मेहर में इजाफा कर, खुद अपनी उन पर मेहरबानी कर। क्या मेहरबानी कर? उस मेहरबानी का नतीजा क्या होगा? उनकी ताजीम और उनकी सना में इजाफा फरमा। मलाका भी ये, बंदे भी ये कह रहे हैं। वो ऊशो तुयूर, वहश की जमा और तुयूर ताहिर की जमा, तस्बीह हो तालील, यानी अल्लाह की तस्बीह बयान करना, और तहलील भी यही है, ला इलाहा पढ़ना, तौहीद बयान करना, ये उनकी सलात है। कुरान मजीद में है कि हर चीज को उसकी सलात का इल्म है। आगे लफ्ज़ मोहम्मद की हमने कहा कि पहली बात यह की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जाती है, और बा इसमें क्या था हमने बताया कि इल्म सर्फ के एतबार से क्या है, ये बाब तफईल का जो है उससे इसमें मफऊल है। बाब तफईल में तहमीद से इसमें मफऊल है, तहमीद मस्तर हो गया, और माना जिसका क्या है, जिसकी बकसरत तारीफ की जाए, बमाना वो जात जिसकी बकसरत तारीफ। और हुजूर की तारीफ कितनी हो रही है, जैसा कि मैंने वो शेख का शेर भी लिखा है, वो जात जिसकी बकसरत तारीफ, वो जात जिसकी बकसरत तारीफ की जाए, कारने तारीफ की जाए। देखो हम्द का माना यहां क्या हो गया, तारीफ। अल्लाहु अकबर।
تحمید ہم سے نکلا ہے نا، اصل مادہ حمد ہے، روٹ اس کا حمد ہے، حمد کا معنی تعریف، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی سے نکلا تحمید، تعریف کرنا، اسی سے بنا محمد۔ محمد اللہ بھی ہو گیا، اور محمد جو بھی حضور کی تعریف کرنے والا وہ بھی ہو گیا، اور محمد حضور ہوگا جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ آج کے درس میں میں نے کچھ اور چیزیں بھی میرے ذہن میں تھی۔ ہاں جی، ہاں وہ تو آپ کو پہلے یاد دلانا چاہیے تھا، اس میں بھی میں نے بہت کچھ لکھا تھا۔ یہ تو ہاں چلیں، یہ بات سمجھ آ گئی ہے، سمجھ میں آ گئی سب کو؟ الصلاۃ اور اس کے وہ معنی، نسبتی معنی اور لفظ محمد، یہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے؟ بولو، ٹھیک ہو گیا۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات، اب چونکہ وقت مختصر ہے اور وہ ایک اعتراض میرے اوپر یہ بھی آ جاتا ہے کہ میری ویڈیو بہت بڑی بن جاتی ہے، تو وہ ظاہر پھر آگے اس کی سیٹنگ کرنا، اپلوڈ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے میں ان اساتذہ سے پڑھا ہوں کہ جو 3 گھنٹے بولتے رہتے تھے، 14 سبق ہم نے پڑھے ہیں اپنے والد گرامی سے زور تک، ہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، 15 سے 20 سوالات بھی ہوتے تھے۔ اچھا جی، ہم وہ بات کرتے ہیں، میں آپ کو اس میں 2-3 باتیں تھی۔ پہلا نقطہ جو تھا نا، آپ تو ظاہر نیچے لکھ لیں یا پیچھے کوئی اس پچھلے سبق صفحے میں کوئی خالی جگہ تھی تو وہاں لکھ لیں۔ سوال یہ تھا بسم اللہ کے بارے میں بھی احادیث ہیں اور ہم سے ابتدا کے متعلق بھی احادیث ہیں، تو پھر دونوں قسم کی احادیث پر عمل کیسے ممکن ہوگا؟ یہ سوال کافی ہے یا اس سوال کو اور پھیلا دیں؟ کافی ہے؟ ہاں، کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہے۔ دوسری حدیث ہم نے پڑھی کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو ابتر، جس کام کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہ کی جائے تو وہ بھی بے برکت ہے۔ تو پھر اگر ہم ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ سے تو ابتدا پھر نہیں ہوگی حمد سے، اور اگر ہم کرتے ہیں ابتدا حمد سے دوسری حدیث پہ عمل کرنے کے لیے تو پھر بسم اللہ سے ابتدا نہیں ہوگی، یعنی ابتدا ایک ہی سے ہوگی۔ یہ سوال ہے، یہ جنون سوال ہے، یہ واقعی سوال ہے، یہ واقعی اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے نا، وہ دراصل ابتدا، عربی میں حمزہ کے ساتھ لکھتے ہیں اس لیے آپ حمزہ لکھ ہی لیں۔ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں۔ عربی گرامر کا کورس میں ادھر اٹک کالج میں، گورنمنٹ کالج میں بھی کرتا رہا ہوں، کرواتا رہا ہوں، تو وہاں ایک طالب علم تھا، بڑی عمر کا تھا، خیر تقریباً 50 سے زیادہ وہاں کلاس میں ہوتے تھے، چاک کے ساتھ لکھتے وہ، تو اس نے کہا یہ قسمیں اقسام، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا یہ بھی اس کی ایک پریشانی تھی کہ یہ قسمیں اور اقسام آتا رہتا ہے، تو یہ انگریزی میں کائنڈز لفظ ہے نا، کائنڈز، یہ وہ۔ اچھا، اب ہم کیا کہیں گے؟ پہلی ہے جی حقیقی، دوسری ہے جی عرفی، اور تیسری ہے جی اضافی۔ مجھے
ویڈیو کا تو اندازہ نہیں، لیکن اچھا اس کو لکھنے سے پہلے سمجھ لیں آپ، ابتدا کی 3 قسمیں ہیں۔ ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے حقیقی، دوسری ہے عرفی، تیسری ہے اضافی۔ جو سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو اسے کہتے ہیں ابتدائے حقیقی۔ ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے ہو اس سے پہلے کچھ نہ ہو، یا آپ ایسے کر لیں، حقیقی تو لکھا ہوا ہے آگے نقطہ تان اور آگے یہ لکھ لیں حقیقی، بے شک نقطہ تان کے بعد وہ لکھ لیں، وہ ابتدا جو سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ عرفی وہ ابتدا ہے جو مقصود سے پہلے ہو۔ ہاں تو سر نام مقصود ہے نا، آ گئے نا آج، جو مقصود سے پہلے ہو۔ مقصود کو انگریزی میں نیچے لکھے ٹارگٹ، جو اصل آپ کا ٹارگٹ ہے نا، مثلا آپ کا ٹارگٹ ہے وضو کے مسائل، وضو کے مسائل پڑھنا آپ کا ہے ٹارگٹ، تو وہ آپ کا مقصود ہو گیا۔ انگریزی میں کوئی اور لفظ مقصود کے لیے بولا جائے گا یا ٹارگٹ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو جی، نہیں وہ تو عربی آ گیا نا، انگریزی کہہ رہا ہوں۔ آپ کا جو اصل ٹارگٹ ہے، اصل ایشو ہے آپ کا، پرپز کہہ لیں، ہاں پرپز، پرپز لکھیں، مقصود کے لیے بہترین لفظ ہے پرپز۔ جو پرپز سے پہلے ہو وہ ہے عرفی۔ جو سب سے پہلے ہو وہ حقیقی، جو پرپز یعنی مقصود مقصد سے پہلے ہو وہ عرفی۔ اور اضافی وہ ہے جو کسی سے پہلے ہو۔ اس کو صحیح ہو گیا، جو کسی سے پہلے ہو۔ محمد سمیم ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ اور تیسری؟ اتنا اونچا بولو کرو کوئی ریکارڈنگ بھی ہو جائے نا، تمہاری شہد سے بھری آواز، میٹھی آواز یہاں ہونی چاہیے۔ ہاں جی جی معین صاحب، ماشاء اللہ جی، فیض حامد۔ حقیقی کون سی ہوتی ہے؟ آنکھیں بند کرو، چلو آنکھیں بند کر، آنکھوں کا چکر ہی ختم، آنکھیں بند کرو، بتاؤ۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ اگر سمجھ نہیں آ رہی آنکھیں بند کر لو جی۔ حقیقی کون سی ہوتی ہے؟ جو سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ جی ہشام، ماشاء اللہ وسیم، واہ جی حبیب۔ عرفی کون سی ہوتی ہے؟ مقصود کا معنی کیا ہے؟ پرپز۔ ہاں جی، اپنا نام بتاؤ ذرا۔ ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، صرف نام مجھے بولو۔ ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 جی۔ اضافی کون سی ہوتی ہے؟ بس ختم ہونے والا ہے ادھر، ختم ہونے والا، جو کسی سے پہلے ہو جی۔ 3 اقسام ہے، نہیں ابتدا کی 3 اقسام ہے۔ ہاں
تو اضافی کون سی ہوگی؟ ہاں، یعنی سب سے پہلے نہ ہو بلکہ کسی سے پہلے ہو. جی شاباش. تو اس میں حقیقی کون سی ہے؟ کچھ نہ ہو. اور عرفی کون سی ہے؟ مقصود کا کیا معنی ہے؟ پرپز. شاباش. جی ٹھیک ہے. اضافی کون سی ہے؟ جو کسی سے پہلے ہو. شاباش. یعنی اس سے پہلے بھی کچھ ہو. ہاں. اور اضافی کون سی ہے؟ جو کسی سے پہلے ہو. اور عرفی کون سی ہے؟ جو اصل مقصد مقصود سے پہلے ہو. اور حقیقی کون سی ہے؟ جو سب سے پہلے ہو. کیوں جی تو کوئی شک نہ رہے اسی نے. بے شک. اچھا اب دیکھو جب ہم بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہیں تو وہ ہو جائے گی حقیقی، اور اس کے بعد ہم حمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ کون سی ہوگی؟ اب پہلے تو یہ بتائیں کہ بسم اللہ سے جب ہم ابتدا کریں گے تو وہ صرف حقیقی ہوگی یا اس کو عرفی بھی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو ہم نے ابتدا کی بسم اللہ سے تو یہ حقیقی تو ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، لیکن اس کو عرفی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اصل ہمارا مقصود تھا اس سے پہلے ہم نے یہ کی ہے. تو بسم اللہ سے ابتدا جب ہم کرتے ہیں تو حقیقی بھی ہو گئی، عرفی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے. اور جب ہم کہتے ہیں تو اصل جو ہمارا مقصود تھا اس سے پہلے ہے تو ہم نے کہا اضافی، جو کسی سے پہلے ہو. لہذا جب ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، حقیقی، عرفی، اضافی، تو اب دونوں قسم کی احادیث پر عمل ممکن ہو گیا. ممکن ہو گیا یا نہیں؟ ممکن ہو گیا. البتہ بسم اللہ جب سے ابتدا کریں گے تو وہ حقیقی اور عرفی ابتدا ہو جائے گی، اور ہم سے جو آپ اس کے بعد کہیں گے تو وہ اضافی ہو جائے گی. 2-3 اور نکتے تھے گزشتہ درس کے، انشاءاللہ وہ آنے والے درس میں بیان ہوں گے. آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سبق کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.